الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتری له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق. وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع، والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل، وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده، وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل، وله أن سبب الوجوب في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود، فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق، وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب، وما ذكر من المسألة ممنوعة. عبارت کا ترجمہ: اور اگر کسی شخص نے ایسا غلام خریدا جس نے چوری کی، حالانکہ مشتری و خریدار کو بائر کو معلوم نہیں ہے، پھر مشتری و خریدار کے پاس اس غلام کا ہاتھ کاٹا گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری و خریدار کو اختیار ہے کہ وہ اس غلام کو واپس کر کے پورا ثمن اگریڈ پرائس لے لیں. اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ غلام چور اور غیر چور کی قیمت میں جو فرق ہے وہ لے لیں، اور اسی اختلاف پر ہے کہ غلام ایسے سبب کی وجہ سے قتل کیا گیا جو بائع و سیلر کے قبضے میں پایا گیا ہے. اور اس اختلاف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عیب بمنزلہ استحقاق کے ہے، اور صاحبین کے نزدیک عیب کے مرتبے میں ہیں. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ بائع کے پاس ہاتھ کاٹے جانے یا قتل کیے جانے کا سبب موجود ہے، اور یہ سبب مالیت کے منافی نہیں ہے، پس عقد بیع اس میں نافذ ہوگا. لیکن وہ عیبدار ہے تو مشتری
مبی واپس کرنے کے متعذر و ناممکن ہونے کے وقت اپنے بائع سے، اپنے سیلر سے نقصان عیب واپس لے گا۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسے اگر کسی شخص نے حاملہ باندی خریدی، پھر ولادت کی وجہ سے مشتری و خریدار کے قبضے میں یہ باندی مر گئی، تو مشتری وہ فاضل قیمت واپس لے گا، جو حاملہ اور غیر حاملہ کی قیمتوں کے درمیان ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ سزا واجب ہونے کا سبب بائع کے پاس پایا گیا، اور وجوب مفضی الی الوجود ہوتا ہے، اس لیے وجود یعنی سزا سبب سابق ہی کی طرف منسوب ہوگی۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ جب غاصب کے واپس کرنے کے بعد غلام مغصوب کو ایسے جنایت اور جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جو جنایت اور جرم غاصب کے قبضے میں پایا گیا تھا، اور مذکورہ مسئلہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ عبارت میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا غلام خریدا جس نے بائع کے پاس، سیلر کے پاس رہتے ہوئے چوری کی، اور مشتری و خریدار کو، بائر کو اس کا علم نہ خریدتے وقت تھا اور نہ قبضہ کرتے وقت، پھر اس غلام کا ہاتھ مشتری و خریدار کے قبضے میں کاٹا گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری و خریدار کو اختیار ہے کہ چاہیں تو وہ اس مقطوع الید ہاتھ کٹے غلام کو واپس کر کے بائع سے اپنا پورا ثمن، اگریڈ پرائس لے لے، اور چاہیں تو اس ہاتھ کٹے غلام کو اپنے پاس رکھ لیں، روک لیں، اور بائع سے آدھا ثمن لے لے، کیونکہ آدمی کا ایک ہاتھ آدھے ثمن کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات صاحبین نے فرمایا کہ چور اور غیر چور کی قیمتوں میں جو تفاوت اور فرق ہوگا مشتری وہ لے لے۔ مثلا چور کی قیمت، عبد سارق کی قیمت 1000 روپے ہیں، اور غیر سارق کی قیمت 1500 روپے ہیں، تو مشتری بائع سے 500 روپے واپس لے لیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ چوری کرنے کی وجہ سے 500 روپے قیمت کم ہو گئی ہے۔ حضرت امام صاحب اور صاحبین کے درمیان یہی اختلاف اس وقت بھی ہے جبکہ غلام مشتری کے قبضے میں ایسے سبب کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو جو سبب بائع کے قبضے میں پایا گیا تھا۔ مثلا بائع کے پاس رہتے ہوئے غلام نے کسی کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا یا مرتد ہو گیا، پھر قصاصاً یا مرتد ہونے کی وجہ سے یہ غلام مشتری کے قبضے میں قتل کیا گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری بائع سے پورا ثمن واپس لے گا، اور صاحبین کے نزدیک ایسے غلام کی قیمت معلوم کی جائے گی جو واجب القتل اور مباح الدم ہیں، اور ایسے غلام کی قیمت معلوم کی جائے گی جو واجب القتل
نہیں ہے بلکہ معصوم الدم ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان قیمت کا جو فرق ہے، جو تفاوت ہے، مشتری بائع سے اس فرق اور اس تفاوت کو واپس لے سکتا ہے۔ مثلا مباح الدم اور واجب القتل غلام کی قیمت 20,000 روپیے ہیں، اور غیر واجب القتل اور معصوم الدم غلام کی قیمت 1,00,000 روپیے ہیں، تو مشتری اپنے بائع سے، اپنے سیلر سے 80,000 روپیے واپس لے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ غلام کا مباح الید یا مباح الدم ہونا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بمنزل استحقاق ہے، اور مستحق کے ظاہر ہونے کے بعد چونکہ مشتری کو پورا ثمن واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے مذکورہ صورت میں بھی مشتری و خریدار پورا ثمن واپس لینے کا مجاز ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک بمنزل عیب ہے، اور مبیع اگر عیبدار ہو اور اس کا واپس کرنا متعذر ہو تو مشتری بائع سے نقصان عیب لینے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہاں بھی غلام کا مباح الید یا مباح الدم ہونا عیب ہے، اور اس کی واپسی کا متعذر ہونا قتل کی صورت میں تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ جب یہ غلام قصاص یا مرتد ہونے کی وجہ سے مشتری کے پاس قتل کر دیا گیا تو اس کو واپس کرنا متعذر اور ناممکن ہو گیا، اور قطع ید کی صورت میں واپس کرنا ناممکن اس لیے ہے کہ غلام کا ہاتھ مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے کاٹا گیا، حالانکہ اس کا عجوب مشتری کے قبضے میں نہیں ہوا تھا، پس ہاتھ کا کٹنا ایسا ہو گیا جیسا کہ مشتری کے پاس کوئی عیب جدید پیدا ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مشتری کے پاس عیب جدید کا پیدا ہونا عیب سابق کی وجہ سے مشتری کے لیے مبیع کے واپس کرنے کے لیے مانع ہوتا ہے۔ پس جب غلام کا واپس کرنا متعذر اور ناممکن ہو گیا، حالانکہ غلام بائع کے پاس سے عیبدار آیا تھا، تو مشتری نقصان عیب لینے کا مجاز و مختار ہوگا، یعنی چور اور غیر چور اور واجب القتل اور غیر واجب القتل غلاموں کی قیمتوں کے درمیان جو فرق ہے، جو تفاوت ہے، اس کو بائع سے واپس لے سکتا ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ بائع کے پاس ہاتھ کاٹے جانے یا قتل کیے جانے کا سبب پایا گیا، اور اس سبب سے یہ لازم نہیں آتا کہ غلام کی مالیت نہ رہی ہو، چنانچہ اس کی بے جائز ہے، پس عقد بھی نافذ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ غلام مباح الید یا مباح الدم ہونے کی وجہ سے عیبدار ہیں، اور مشتری کے لیے اس عیبدار غلام کا واپس کرنا متعذر و ناممکن ہے، اور جس صورت میں مبیع معیب ہو، عیبدار ہو اور اس کا واپس کرنا متعذر ہو، تو مشتری نقصان عیب واپس لینے کا مجاز ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی اس کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی نے حاملہ باندی خریدی اور اس کو حمل کا علم نہ خریدتے وقت تھا اور نہ قبضہ کرتے وقت ہو سکا، پھر وہ ولادت کی وجہ سے مشتری کے قبضے میں مر گئی، تو مشتری، بائر، خریدار
حاملہ باندی اور غیر حاملہ باندی کی قیمت کا اندازہ کر کے دونوں کی قیمتوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بائع سے واپس لیتا ہے، اسی کو نقصان عیب کہتے ہیں۔ پس اسی طرح مشتری مذکورہ مسئلے میں بائع سے نقصان عیب واپس لے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ غلام کا ہاتھ کاٹے جانے یا اس کو قتل کیے جانے کا سبب بائع کے قبضے میں پایا گیا تھا اور وجوب کا سبب مفضی الی الوجوب ہوتا ہے، تو گویا ہاتھ کٹنا یا اس غلام کا قتل کیا جانا بائع ہی کے پاس واجب ہوا ہے اور وجوب مفضی الی الوجود ہوتا ہے۔ تو غلام کا ہاتھ کٹنا یا اس کا قتل کیا جانا سبب سابق کی وجہ سے بائع کے قبضے میں موجود ہوا، پس جب ہاتھ کا کٹنا یا غلام کا قتل کیا جانا اس سبب سے موجود ہوا جو بائع کے قبضے میں تھا، تو یہ غلام عبد مستحق کے مانند ہو گیا، یعنی یہ غلام بائع کا تھا ہی نہیں بلکہ اس پر دوسرے کا استحقاق تھا جس کا ظہور اب ہوا ہے، اور مستحق کو عقد بیع میں شامل نہیں ہوتا ہے، اور جب مستحق کو عقد بیع شامل نہیں ہوتا ہے تو اس دوسرے شخص سے مشتری کا قبضہ ہی نہیں ہوا، اور جب مشتری کا قبضہ ثابت نہیں ہوا تو وہ اپنا دیا ہوا ثمن بائع وہ سیلر سے واپس لے سکتا ہے۔ اور ہاتھ کٹنے کی صورت میں چونکہ آدھا غلام مستحق ہوا ہے اس لیے مشتری آدھا ثمن واپس لے گا، یا مقطوع الید غلام کو واپس کر کے ثمن واپس لے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے غاصب کے پاس رہتے ہوئے غلام نے ایسی حرکت کی جس سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا یا قتل کیا جانا لازم ہو گیا ہو، لیکن غاصب نے جس سے غصب کیا تھا اس کو واپس کر دیا، اور یہ غلام وہاں جانے کے بعد یعنی واپس ہو جانے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا یہ قتل کیا گیا، تو مالک یعنی مغصوب منہ غاصب سے غلام کی پوری قیمت لیتا ہے بشرطے کہ اس کو قتل کیا گیا ہو، جیسا کہ غاصب کے قبضے میں قتل کیے جانے کی صورت میں مالک غاصب سے پوری قیمت لیتا ہے، اور ہاتھ کاٹے جانے کی صورت میں مالک غاصب سے آدھی قیمت لیتا ہے، یا ہاتھ کٹا غلام غاصب کو واپس کر کے پوری قیمت اس سے وصول کرتا ہے۔ اسی مسئلہ مذکورہ میں اگر غلام مشتری کے قبضے میں قصاصاً یا ردت کی وجہ سے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تو مشتری بائع سے پورا ثمن لے گا، اور اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو مشتری بائع سے آدھا ثمن لے یا اس کو واپس کر کے پورا ثمن لے لے۔ اور حاملہ باندی کے حق میں جو حکم ذکر کیا گیا ہے وہ صاحبین کا مذہب ہے، ورنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جب حاملہ باندی ولادت کی وجہ سے مر گئی تو مشتری بائع سے پورا ثمن واپس لے گا، اور جب امام صاحب کا مذہب یہ ہے تو حاملہ باندی کے مسئلے کو امام صاحب کے خلاف بطور قیاس پیش کرنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔